السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين آغاز ہوتا سورة 3 کا سورہ 3 مکی سورہ ہے قرآن کے اندر اس کا 95 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 28 نمبر ہے اس صورت کا نام سورہ 3 ہونا ظاہر ہے کہ اس کے شروع میں التین کا ذکر ہے اور اس صورت میں مختلف قسم کے مضامین کا ذکر کیا گیا ہے اور آغاز میں آغاز اس کا 4 قسموں سے ہوا ہے 2 درختوں کس کے ایک تین کی اور ایک زیتون کی اور ایک پہاڑ طور کی اور ایک شہر مکہ کی اور چاروں چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت اور بہت زیادہ منافع ڈالا ہے ان دونوں یہ جو دونوں درختوں کا جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تین اور زیتون کا اس کے اندر جو ذکر کیا ہے وہ جہاں پر پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ انبیاء کا رہن ہے انبیاء کا رہنے کی جگہ ہے اور انبیاء وہاں پر اس جگہ پر کثرت سے انبیاء اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا جس میں تین اور زیتون ہے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے وہاں پر یہ دونوں درخت بکثرت پائے جاتے ہیں اسی طرح ان قسموں میں وہ تمام مقامات مقدسہ آ گئے ہیں جہاں مخصوص انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے کوہ طور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے وہاں پر ان کا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جہاں پر پہاڑ پر جس جگہ پر ہوئی وہاں انجیر اور زیتون کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں مکہ مکرمہ خاتم الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور کا مسکن ہے اور وہاں پہ رہتے بھی رہے اس اعتبار سے سابقہ صورتوں کے ساتھ اس صورت کا ربط معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سورہ الانشراح میں سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا بیان کیا گیا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے اولو العزم انبیاء کا ذکر ہے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت کا بیان تھا یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان بیان کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف المخلوقات بھی کہا گیا آغاز کرتے ہیں اس سورت کا والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینا کی وهذا البلد الامین اور امن والے شہر کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ثم رددناه اسفل سافلین پھر ہم نے اس کو پستی والوں میں سے بھی زیادہ پست کر دیا اللہ رب العزت نے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا 4 مخصوص چیزوں کی قسمیں اٹھائیں اس صورت کی شروع کی 3 آیات میں 4 چیزوں کی جو قسمیں کھائی گئی ہیں جن میں سے 2 درخت ہیں 3 اور زیتون ایک پہاڑ کوہ طور اور ایک شہر یعنی مکہ مکرمہ ان چاروں چیزوں کی وجہ تخصیص یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں درخت جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کثیر نفع اور کثیر برکت ہیں اور اسی طرح کوہ طور کا بھی ذکر اللہ نے کیا اور پھر مکہ مکرمہ کا بھی ذکر کیا اور یہ تمام کی تمام چیزیں ملک شام میں بکثرت پائی جاتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہاں پر ہجرت کر کے گئے اور وہاں پر مقیم رہے اور ملک شام کے اندر اکثر انبیاء کا وطن اور مسکن رہا ہے کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا اور سینین یا سینا اس مقام کا نام ہے جہاں پر کوہ طور واقع ہے انجیر کے منافع اور خصوصیات کیا ہیں کہ انجیر میں بہت سی خصوصیات ہیں کچھ ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں کچھ ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ چھپی ہوئی ہیں ظاہری خصوصیات میں یہ ہے کہ وہ غذا بھی ہے عمدہ میوہ بھی ہے اور ہلکا پھلکا بھی ہے اور انسان کو ہضم کرنے میں ہر چیز کو آسانی بھی ہوتی ہے طبیعت کو نرم کر دیتا ہے فاسد مواد کو پسینے کے ذریعے سے بدن سے خارج کر دیتا ہے اس لیے باوجود گرم ہونے کے بخار میں بھی مفید ہے یہ بلغم کو بھی تحلیل کر دیتا ہے جو ہمیں ریشہ ہوتا ہے نا نزلہ زکام کھانسی اس میں بھی مددگار ہوتا ہے گردے کو اور مثانے کو بھی تقویت دیتا ہے طاقت دیتا ہے بدن کو تر و تازہ کرتا ہے طاقت دیتا ہے
اس لیے باوجود اس کی تمام خصوصیات کے، اور اس کے علاوہ اس کے خاص طور پر جو لوگ بہت کمزور ہیں ان کے بدن کو موٹا بھی کرتا ہے، مسامات کو کھول دیتا ہے، انسان کے جگر کو، اور اس کے انسان کے جگر کو طاقت دیتا ہے۔ اگر کسی کو پائلز کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی فائدہ مند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہمیشہ انجیر کھانا گندا انسان کے جو انسان کے اندر جو جسم کے اندر گندے مادے ہیں ان کو انسان کے جسم سے دور کر دیتا ہے، اور سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے، فالج سے بھی امن دیتا ہے۔ اس کے عجائبات میں سے یہ بات ہے کہ اس میں نہ چھلکا ہے اور نہ ہی گٹھلی ہے، نہ کوئی اور اس کے اندر سے پھینکنے کی کوئی چیز ہے، پورے کا پورا ہی کھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر انجیر کا ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طباق بھرا ہوا انجیروں کا ہدیہ پیش کیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو کھایا، اور صحابہ کرام کو بھی ارشاد فرمایا کہ ایک میوہ کو کہ اس میوہ کو کھاؤ، اس میں نہ گٹھلی ہے، اس میں گٹھلی نہیں ہے، یہ جنت کے پھلوں کی مثل ہے۔ یہ پھل بواسیر کے مادہ کو دفع کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ختم کرتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک لقمہ کے برابر ہوتا ہے، نہ چھوٹا ہے اور نہ ہی بڑا ہے، کہ انسان کو اس کو کھانے میں زحمت نہیں ہوتی۔ انجیر کی باطنی خصوصیات میں کیا ہے کہ اس پھل میں ظاہری خوبیوں کے علاوہ بہت سی باطنی خصوصیات بھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ اس میں کیا ہے باطنی خصوصیات، کہ اہل اللہ کی طرح اس کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے۔ اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے رغبت رکھنے والے ہیں، ان کا ظاہری بھی وہی ہوتا ہے اور چھپا ہوا بھی وہی ہوتا ہے، کیونکہ گٹھلی، چھلکا اور فضلہ اس میں نہیں ہوتا۔ اور دوسرے پھلوں میں ظاہر اور باطن کا فرق ہوتا ہے، اوپر چھلکا اور اندر سے کچھ اور نکلتا ہے۔ اس کا درخت وہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ دعوے سے پہلے اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے، کہ پہلے پھلتا ہے پھر پھولتا ہے۔ سبحان اللہ! میں انجیر کا پودا لے کر آئی تو بہت ہی چھوٹا سا پودا تھا، ایک بالشت کے برابر، اس کے بھی اوپر انجیر لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ! کہ یہ پہلے پھلتا ہے پھر پھولتا ہے، ادروائز پہلے سارے کے سارے پھل پہلے پھولتے ہیں پھر پھلتے ہیں، یعنی پہلے وہ بڑے ہوتے ہیں پھر وہ پھل دینے لگتے ہیں، یہ پہلے پھل دینے لگتا ہے پھر وہ تقویت حاصل کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اور دوسرے درختوں پر پہلے پھول آتے ہیں بعد میں پھل آتے ہیں، اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے پھول آئیں گے تو پھر اس کے اندر پھل آئیں گے۔ گویا کہ اس درخت میں اہل کمال کی طرح صفت ایثار بھی ہے، کہ وہ پہلے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے پھر اپنی خوبصورتی کی طرف نظر کرتا ہے۔ سبحان اللہ! تو سوچئے کہ اس پھل کے اندر کس قدر خصوصیات ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو درختوں کی بنسبت انسان سے اس لیے بھی زیادہ مناسبت ہے کہ جنت میں جب حضرت آدم کا لباس چھن گیا تھا تو انہوں نے انجیر کے پتوں ہی سے اپنا بدن چھپایا تھا، اسی وجہ سے اس کو انسان کی جامعیت اور احسنیت پر دلیل بنایا گیا ہے۔ باقی واللہ عالم۔ اور اس میں سب سے اہم بات، اس میں کانٹا بھی نہیں ہوتا، نہ وہ زیادہ بلند ہوتا ہے، کہ آپ کو اتارنا بھی بہت آسان ہے اس کا پھل، کہ آپ اپنا ہاتھ اوپر کریں تو فوراً ہی آپ کے ہاتھوں میں اس کا پھل آ جائے۔ سبحان اللہ! تو یہ اللہ رب العزت نے اس انجیر کو یہ خصوصیات عطا کی ہیں۔ اب زیتون کے فوائد کو میں جلدی جلدی آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے فوائد ان چیزوں میں رکھے ہیں۔ زیتون کے ظاہری اور باطنی فوائد اور منافع بھی انجیر کی طرح بہت ہیں، بلکہ جو فوائد انجیر میں ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں۔ گویا کہ زیتون انجیر سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کی خصوصیات اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کے پھل کو سرکہ میں اچار بنا کر استعمال کرنا انسان کے معدے کو تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور جس کو بھوک نہیں لگتی اس کی بھوک کو بڑھاتا ہے۔ زیتون کا پختہ پھل آپ پیٹ بھر کر بھی کھا سکتے ہیں، وہ بدن کو جو کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے جن کو، ان کے بدن کو موٹا بھی کرتا ہے، انسان کے دماغ کو بھی تیز کرتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ زیتون کا جو تیل ہے وہ چربی اور آٹے میں ملا کر بدن پر ملیں تو یہ کوڑ کی تکلیف کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اگر شیرہ زیتون کا عورت اس کو لے کر اگر یہ استعمال کرے تو اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند دوا ہے۔ نمکین پانی میں زیتون کا پھل ڈال کر کلی کریں تو دانتوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔
زیتون کے فوائد انجیر کی بنسبت بہت زیادہ اور پائیدار ہیں۔ یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور عمدہ پھل بھی ہے۔ اس کے کچے پھلوں کا تیل اس کے کچے پھلوں کا تیل انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، چراغ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی روشنی باقی تیلوں کی نسبت بہت زیادہ عمدہ ہے، کہ وہ اس طرح سے بہت زیادہ، جس طرح سے اوپر دھواں دھواں ہو رہا ہے اس طرح سے ویسا دھواں نہیں کرتا۔ پکے زیتون کا تیل جو استعمال کیا جاتا ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند، درد اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے۔ بہرحال، اور اگر بالوں میں استعمال کیا جائے تو وہ بھی بہت ہی مفید ہے۔ اس کا پھل کھانے، تیل لگانے اور جلانے، ہر طرح کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی کو بھی بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی راکھ صابن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! اس کے وہ ظاہری فوائد ہیں، اور اس کے باطنی فوائد کیا ہیں کہ اس کے تیل میں چمک ہوتی ہے، اور اس کو جب جلاتے ہیں تو اعلیٰ درجے کی روشنی دیتا ہے، اور اس کی روشنی دھوئیں سے پاک ہوتی ہے۔ آپ نے اگر سورہ نور میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس میں جو روشنی اللہ تعالیٰ نے جو قندیل کا ذکر کیا، جو روشنی کا ذکر کیا، اس میں بالکل ایسے ہی ذکر کیا کہ چراغ ایسا جس میں زیتون کا صاف شفاف تیل ہو، اور پھر اس میں سے اس میں سے یعنی کہ دھواں بھی نہ اٹھے۔ تو اس لیے ان دونوں پھلوں کے اندر بے تحاشا فوائد ہیں، کمال کے فوائد ہیں۔ بدقسمتی سے ہم لوگوں نے ان کا استعمال اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر 70 انبیاء نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی، جس طرح وہ دوسرے اہل اللہ مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں، زیتون کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے زیتون کے لیے کہا شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، کہ یہ جو شجر ہے، یہ درخت ہے، یہ مبارک درخت ہے۔ سوچئے کہ اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی، زیتون کی اور تین کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی زندگی کا زندگی کے اندر شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسمیں اٹھائیں۔ بعض مفسرین نے والتین سے اصحاب کہف کی مسجد مراد لی ہے، اور زیتون سے کوہ زینہ مراد لی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا جگہ تھی، اور بیت المقدس سے جانب مشرق میں واقع ہے۔ جب ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئیں تو مسجد اقصی میں نماز پڑھ کر کوہ زیتا پر تشریف فرما ہوئیں، اور ارشاد فرمایا کہ اسی مقام سے قیامت کے دن لوگ دو گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ اس مقام کی نصارہ بہت تعظیم کرتے چلے آئے ہیں۔ باقی واللہ عالم، اس کے بارے میں مختلف تفاسیر مختلف مفسرین نے بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت کے بارے میں بیان کیا کہ ان چیزوں کے اندر اتنے فوائد ہیں، اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو اس کے بعد رب کائنات نے فرما دیا کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بغیر کسی نقص کے پیدا کیا، اس میں عقل بھی دی، شعور بھی دیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نفس بھی لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ہدایت کا نور بھی عطا کیا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنانے کے بعد زمین کے اندر اس کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا۔ چاہے انسان کسی بڑے سے بڑے محل میں ہو، چاہے وہ کسی جھونپڑی میں رہتا ہو، لیکن اللہ رب العزت نے تمام کے تمام انسانوں کو تمام کے تمام مکمل خد و خال دیے۔ دیکھیں، جانوروں کو اگر دیکھتے ہیں تو ہر جانور کی ساخت مختلف ہے، ہر جانور کی شکل صورت مختلف ہے، ہر جانور کی ساخت مختلف ہے، کوئی اڑ رہے ہیں، کوئی چل رہے ہیں، کوئی رینگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے رب کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام کے تمام خط و خال ایک جیسے دیے، دو آنکھیں، ناک، زبان، ہونٹ، دانت، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی شکل و صورت ایک جیسی بنائی۔ ایک جیسے سے مراد یہ نہیں کہ چہرے ملتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے تمام جسم کے اعضاء ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے کسی انسان کو دم نہیں دی،
کسی انسان کے دانت شیروں کی طرح خونخوار دانت نہیں ہیں۔ میرے رب نے انسان کو پوری مکمل تمام کی تمام خاصیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پھر انسان کتنا بدبخت ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر گزار نہیں۔ اللہ رب العزت پھر مزید فرماتے ہیں ثم رددناه اسفل سافلین۔ پہلی آیت میں انسان کو ساری کائنات سے احسن بنانے کا بیان تھا۔ اس جملہ میں اس کے بالمقابل یہ بتایا گیا کہ جس طرح وہ اپنی ابتدا اور اپنے شباب میں ساری مخلوقات سے زائد حسن، معتدل اور متوازن اور متناسب اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے، آخر میں اس پر ایسا دور بھی آتا ہے کہ وہ بد سے بدتر شکل اور برے سے برا ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بڑھاپے میں انسان کے دماغ اس طرح سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ذہین اور کتنا ہی عقل والا ہی کیوں نہ ہو، اس کی عقل ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا شباب ڈھلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پس سے پستی کی طرف مزید گراتا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو شباب، جمال، طاقت، دولت سب کچھ دیتا ہے۔ جب بڑھاپے کی نہج پر پہنچتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ساری جسمانی اور مادی تمام کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے مال کو اس طرح استعمال نہیں کر پا رہا ہوتا، مال اور دولت سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود آپ اس طرح سے بہترین کھانے نہیں کھا سکتے، آپ کا سٹمک ان کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا، پھر ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پھر اس جمال سے لے کر واپس اللہ تعالیٰ انسان کو ان پستیوں میں گرا دیتا ہے، لیکن انسان ہے کہ انسان یہ بات نہیں سمجھتا۔ بعض نے اس سے ثم رددناہ اسفل سافلین سے مراد عام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کفار اور فجار کے لیے کہا، جنہوں نے خود کو خداداد حسن، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حسن عطا کیا تھا، اور مادی لذتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کا برباد کر دیا، ان کی ناشکری کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ کافی ہے، ہم سب کے لیے کافی ہے، ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دیا، ان تمام چیزوں کا ہم سے چھن جانا لازم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ معلوم نہیں کل یہ تمام چیزیں ہمیں اس طرح ملیں گی یا نہیں ملیں گی، کل ہمارے پاس ایسی صحت ہوگی یا نہیں ہوگی، کل ہمارے پاس طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی، کل ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی عیش و عشرت میں گزاریں گے یا اللہ تعالیٰ کل ہمیں کسی کا محتاج کر دے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، خود کو مفلس سمجھیے۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کو نہ ختم ہونے والا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تو اے انسان پھر کیا چیز تجھ کو بدلے کا منکر بنا رہی ہے، کہ اس بدلے کے دن کا، اس قیامت کے دن کا، اس گھڑی کے دن کا منکر بنا رہی ہے، کہ تو اس دن کو جھٹلا رہا ہے۔ الیس اللہ بأحکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت میں، اس کی جاہ و جلال میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ 3 پڑھے اور آیت الیس اللہ بأحکم الحاکمین پر پہنچے تو وہ اس کے بعد بلا وانا علی ذلک من الشاہدین پڑھے۔ فقہا نے فرمایا کہ اس سورت کے ختم پر اس کلمے کا پڑھنا مستحب ہے، اور احناف کے نزدیک یہ کلمہ نماز میں زبان سے نہ پڑھے، ہاں نماز کے باہر اگر اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو ختم پر یہ کلمہ بھی پڑھے گا۔ اور کچھ ائمہ کے نزدیک نماز اور خارج نماز دونوں صورتوں میں یہ کلمہ پڑھا جائے،
دیکھیے کہ قرآن کو پڑھنے کے بھی آداب ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، آپ سے پوچھا، تو ہم اس کا جواب دیں، بھلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہاں کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب، کیوں نہیں، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کر سب سے بہترین حاکم ہے۔ کہ ہم جواب تب دیں گے جب مجھے اور آپ کو قرآن کا ترجمہ، قرآن کے معنی اور قرآن کا مفہوم آتا ہوگا۔ جب مجھے اور آپ کو مفہوم ہی نہیں علم، تو ہم تو بالکل اندھے بہروں کی طرح قرآن کو بس پڑھتے جائیں گے، کوئی ہدایت نہ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھے، آپ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو قرآن کی قرآن کی ہدایت عطا فرمائے، قرآن میں جو الفاظ اللہ رب العزت نے بیان کر دیے ان کی سمجھ عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔